السلام علیکم، میں محمد شریف علاؤالدین علی احمد صوفی صابری پھر ایک بار آپ کی خدمت میں کچھ حدیث اور کچھ قرآن سے تعلقات رکھنے والی باتوں کو لے کر کے گفتگو آج بات ہوگی غزوہ احد کے بارے میں تو گفتگو ہو چکی ہے۔ آج بات کریں گے غزوہ بنی نذیر سن 3 ہجری۔ غزوہ احد کے بعد یہ دوسری جنگ تھی، تیسری بڑی جنگ تھی یہ۔ کچھ حدیث کی روشنی میں باتیں ہو جائیں، اس سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں اور ان کے روح کو تحفے بطور درود پاک کا اظہار، درود پاک کی تلاوت کر لی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے اس دنیا میں، نہ کہ خالی مسلمانوں کے لیے۔ تو کچھ حدیث کی باتوں کو نظر ڈال لی جائے۔ غزوہ بنی نذیر سن 3 ہجری میں ہوا، جس کا سبب یہ ہوا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ طیبہ کے باہر رہتے تھے، آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے، مطلب آپ کی رائے مشورے پہ ہی رہیں گے ہم، اور آپ کے لیے کوئی برائی نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے، جو یہودیوں کے 2 قبیلے رہا کرتے تھے، جو آپ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوئے پہلے چھوٹے موٹے، تو ان سے آپ نے عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کوئی ایسی شرارت نہیں کریں گے۔ جب آپ اس معاملے پر گفتگو کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے میں گفتگو کی، وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بیٹھا کر مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کر دیں۔ یہ چال چل رہے تھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی، مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی آپ کو اللہ کا پیغام دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے اندر وسلم نے کہلا بھیجا کہ
تم نے اپنا عہد کو توڑا ہے مطلب جو آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے، انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے یہ کہلا بھیجا مدینہ تشریف لے جانے کے بعد اپنے صحابہ کے ذریعے سے، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے، آپ ان پر لشکر لے آئے اور آپ اس کو ہلکے کو گھیر لیا، مطلب جو کافر تھے جب وہ لڑائی کے لیے روانہ تیار ہو گئے تو آپ کا جو لشکر تھا، آپ لشکر لے کے گئے تو آپ نے ان کو گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے لے لیا، آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر میں یہی قصہ ہے، اس میں سے چند آیتیں ہم نقل کر کے اور قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ ان پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی سورہ اتاری؟ یہ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 1، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 1۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذی كفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے فرمایا ہے، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ پھر آگے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں۔ سو اے عقل مندو، اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحشر میں پارہ نمبر 28 آیت نمبر 1 میں۔ تو ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہمارے قلعے، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نیتا، ہماری پستولیں، ہماری طاقتیں، ہماری حکومتیں ہمیں بچا لیں گے، مگر نادان ہیں وہ لوگ، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی لگام کستا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، جو کہ اب بیماری کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ لاکھوں ہندو بھائی، لاکھوں مسلمان
اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے۔ اللہ کے کلام میں پاک کو کتنا ابھی جھگڑوں میں جلایا گیا، کتنا مسجدوں کے اماموں کو مارا گیا، نمازیوں کو مارا گیا، نبی کی شان میں بڑی بڑی گستاخی ہو رہی ہیں۔ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، نبی بنایا، اپنا محبوب ظاہر فرمایا قرآن پاک میں، ظاہر سی بات ہے جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہو، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کا تو جرمانہ اور اس کی سزا تو اس کو ملنی ہے۔ اب نرسنگانند سرسوتی نے جو گستاخی کر رہا ہے، یہ بار بار اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنے ہی ہندو بھائی آج مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کے اندر ڈیتھ ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ ہندو بھائی کی جو شمشان گھاٹ ہے ان کو دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا کوئی، قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلائے گا کوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے، آسمان سے زمینی اور آسمانی آفتوں کو نازل فرما دیتا ہے، جو کہ آج کے ٹائم میں ڈاکٹر جنہیں بھگوان بتاتے ہیں، آج وہ سارے بھگوان خود اپنی جان کے لالے، ان کی جان کے لالے پڑے ہیں، وہ خود اپنی سیفٹی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آکسیجن نہیں ہے اور دوائیاں نہیں ہیں۔ بہت لوگ باگ کہتے ہیں نا کہ جی ان نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلانا کر دیا، ڈھمکا کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ یہ ایک غلط فہمی بٹھا کے رکھتا ہے انسان۔ ہاں انسان ہے، انسان کی انسان خدمت کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ بہت سے لوگ بھگوان بنا لیتے ہیں، بہت سو نے تو مودی صاحب کو بھگوان بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھ میرے سامنے ہر انسان کمزور، لاچار، مجبور ہے اور رہے گا۔ تھوڑے دن مزے اٹھا لو، اس کے بعد تو سزا ملنی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحشر میں، پارہ نمبر 28 آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آگے ذالک بأنہم شقوا اللہ ورسولہ ومن یشق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اس کا ترجمہ ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کی تو توبہ قبول کر، اپنے عمل کا آج نتیجہ ہے سامنے، دکھ درد کا بہتا ہوا دریا ہے سامنے، آنے لگی ہے شرم ہمیں اپنے حال پر، مجبور تیرے بندوں کا کچھ تو خیال کر۔